الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے عزیز از جان اور شفیق بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس جو پیغامات ہیں ان کا ایک سلسلہ جاری ہو چکا ہے، اور میں جو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا حکومت وقت کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اپنا فیس بک کے اوپر کسی نے عمران خان کی تقریر جو ہے میرا خیال 24 نمبر جو چینل ہے اس کے وساطت سے وہ میں دیکھ رہا تھا، اور کل اسمبلی کی کچھ جو ایکٹیویٹی تھی، اور وہ جو آپ سپیکر صاحب ہیں وہ فرما رہے تھے کہ ہم عشق رسول سے، جذبہ عشق رسول سے ہر مسلمان لیس ہے، اور عمران خان کہہ رہا تھا کہ چھوٹا سا طبقہ ہے وہ سڑکوں پہ آ گیا، غریبوں نے مزدوری کرنی ہوتی ہے اور ان کے راستے رک گئے ہیں۔ یہ جو اللہ تللے ہیں، اس سے توبہ کر لو۔ میں عمران خان کو براہ راست دینا چاہتا، کیونکہ میرا بیان کوئی سیاسی نہیں ہے۔ اگر میں براہ راست آ گیا نا تو پھر یہ سونامی نہیں ہوگی، عمران خان یہ سونامی نہیں ہوگی۔ سونامی نو ایو کوتوا ناتوا شیرا، سونامی تو ایو نو مونوا ہون تو نہیں، پھر تم اس کا سامنا نہیں کر سکو گے اس چیز کو۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا ریاست کے ساتھ، سیاسی لوگوں کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں، اور مجھے مجبور نہ کریں کہ میں 22 کروڑ 23 کروڑ عوام کو بالکل تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دوں۔ اس لیے وہ جو غریب لوگ ہیں اور جو چھوٹا سا طبقہ ہے، وہ چھوٹا طبقہ نہیں تھا، ان کے اندر عشق رسول تھا، اور جس دل میں عشق رسول ہو وہ چھوٹا دل نہیں ہوتا، وہ سمندروں سے بڑا گہرا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ باتیں کرنی اور یہ اس طرح کی عوام کو گمراہ کرنا چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا ہے تو خدا کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان، ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہر مسلمان عشق رسول سے اور جذبہ ناموس رسالت سے لیس ہے۔ کوئی مسلمان دنیا جہان کا ہو، وہ کسی بھی صورت میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ چھوٹا سا طبقہ ہے جب تم گولیاں چلاؤ گے، جب تم ان کے آگے کنٹینر کھڑے کرو گے، ان کے ساتھ جھوٹے معاہدے کرو گے؟ کیوں نہیں کیا تھا اس کو جب خادم حسین رضوی وہ لوگوں کا جتھا لے کر بہت بڑا وہ لے کر آئے فیض آباد پر؟ کیوں ان کے ساتھ جھوٹا کانٹریکٹ کیا تھا؟ کیوں غلط بیانی اور لفظ گوئی سے کام لیا تھا؟ کیا یہی اصول حکومت ہے؟ کیا یہی طور حکمرانی ہے؟ ریاست مدینہ کی بات کرنا بڑا آسان ہے، اس طرح تو یزید بھی مسلمانوں کی حکومت کا وہ وارث بن چکا تھا۔ یہ کام چھوڑ دو، اور جو حق کی بات ہے ان کو چھوڑو، حق کی بات پر آؤ۔ میں اس لیے جتنے بھی پاکستانی دوست ہیں، پاکستانی بہن بھائی ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، کسی بھی جو نظریے سے، مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے، سرکاری غیر سرکاری علماء حق اور طلباء اور جتنے بھی دوسرے شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے پاکستانی بہن بھائی ہیں، سب سے میرا برابر ایک ہی سوال ہے کہ اگر ہم ایک خاندان میں رہتے ہیں، ہماری بیٹی کے ساتھ یا ہماری ماں کے ساتھ یا ہماری بہن کے ساتھ یا خاندان کے ساتھ اگر کوئی بدتمیزی ہو، تو اس کے گھر میں رہنے والے افراد ان پر کیا گزرتی ہے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ اگر ہمارے
خاندان میں کسی کے ساتھ کوئی قتل ہو جاتا ہے تو دشمنیاں کئی نسلوں تک جاتی ہیں. اور اگر ایک آدمی، ایک گھر کا فرد کہتا ہے کہ میں بدلہ لوں گا، دوسرا کہتا ہے بدلہ نہ لو، خاموشی اختیار کر جاؤ، تو وہ جو خاموشی کی تعلیم دیتا ہے، چلے ہم یہ جو بے عزتی ہے یہ برداشت کر لیتے ہیں. اگر ہماری ماں کی یا بہن کی عصمت دری ہوئی ہے یا ہماری بیٹی کی عزت جو ہے وہ پامال کی گئی ہے تو چلے ہم صبر کر لیتے ہیں. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ جو حکمرانان وقت ہیں کہ آپ اپنی ماں، بہن، بیٹی کی عزت پر تو کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی معاہدہ کر سکتے ہیں، لیکن ناموس رسالت پر نہیں. نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین میں سے کسی نے کیا. جب بھی ناموس رسالت کا مسئلہ کھڑا ہوا تو سارے یکجان ہو گئے. اب ہمارے سامنے فرانس ہو یا پوری عالم کفر ہو، بھئی ہم تو کھڑے ہو گئے ہیں. تمہیں اگر ڈر لگتا ہے نا قرضوں کا، تو قرضوں کی ادائیگی کو مشکل کام نہیں ہے، تم اپنی جیب سے ادا کرو. سارے جہان سے بخشیش، زکوٰۃ، خیرات، عطیات، صدقات، جانوروں کی کھالیں، عورتوں کے زیورات تک اتروا لیے، تو اپنی جیب سے دو نا. کہاں ہے پیسہ؟ کہاں رکھے ہوئے ہیں جو خزانے برطانیہ کے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں، سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں؟ نکالو، قرض ادا کرو اگر اتنا ہی خوف ہے. نہیں تو پاکستان کے جو قرضے، جو پاکستان کی دولت لوٹی جا رہی ہے، اس کو روکو، اس کی حفاظت کرو. بجائے اس کے کہ پاکستان کے وسائل کی حفاظت کی جائے اور ذمہ داری کے ساتھ اس کی جو ہے مناسب مینجمنٹ کی جائے، الٹا اس کو لوٹ رہے ہو اور آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے اور قرضے لے رہے ہو ملک چلانے کے لیے. یہ طور حکمرانی ہوتا ہے؟ یہ ریاست مدینہ کے اصول تھے؟ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. بھئی بات سیدھی سی ہے، بات مختصر سی ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر ہے. حکمران جو ہیں چاہے ادھر سے ادھر ہو جائے، اپنی طاقت پر تمہیں ناز ہوگا، گمنڈ ہوگا. ملک کے پورے ادارے تمہارے اختیار میں ہیں، پولیس ہے، فوج ہے، ایجنسیاں ہیں، بیوروکریسی ہے، افسرشاہی ہے، نوکرشاہی ہے، پٹواری ہیں، ذیلدار ہیں، تحصیلدار ہیں، سب کچھ تمہارے اختیار میں ہے. لیکن یاد رکھنا ایک اور ہستی بھی ہے جو وقت کا تعین کرتی ہے، جو فیصلے کرتی ہے، اس سے ڈرو. اور میں تمہیں ڈرا رہا ہوں وقت سے پہلے. اور یہ جو باد نسیم کے لطیف جھونکے چل پڑے ہیں، ان کو معمولی نہ سمجھنا، ان کی آگے رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش نہ کرنا. لیکن برادر، اگر ان باد نسیم کے لطیف جھونکوں کے سامنے اگر تو نے کوئی رکاوٹ کھڑی کی تو پھر لوگ تیرا جو ہے نا دھرنا بھول جائیں گے. جو تو وعدے کرتا تھا نا، دعوے کرتا تھا، میں فیصلہ آباد بند کر دوں گا، میں کراچی بند کر دوں گا، میں لاہور، اسلام آباد بند کر دوں گا، ہم کوئی بند نہیں کریں گے. اب تھوڑے سے لوگوں سے تو ڈر گیا ہے. اگر یہ لوگ راستے میں آئیں تو یہ گناہ اور جرم، اور اگر تو راستے میں آئے اور کنٹینر کھڑے کریں تو وہ جہاد اکبر. ہیں جی، ایسے ہی ہے نا. اسے کہتے ہیں کردنے خیش آمدنے پیش. ہم نہ تو راستوں میں آئیں گے، نہ ہم کنٹینر کھڑے کریں گے، نہ ہم راستے بند کریں گے، نہ ہم دھرنا دیں گے. ہم تو باد نسیم کے لطیف جھونکے ہیں بھائی. تم رکاوٹ کھڑی کر کے دیکھو. اگر ایسے کیا تو پھر یہ لطیف جھونکے تمہاری اس نام نہاد سونامی، یہ بہت بڑا ٹورناڈو ہوگا،
بہت بڑا سائیکلون، بہت بڑی آندھی، جکھڑ، جوار بھاٹا، تو پھر تمہاری یہ کوٹھیاں اور کوٹھے، یہ 200 کنال 300 کنال کے کوٹھے، یہ بڑی بڑی عیاشیاں، یہ بھنگ، یہ نشے دم توڑ جائیں گے۔ اس لیے وقت سے پہلے ہم نہ آپ کو چھیڑتے ہیں، نہ آپ ہمیں چھیڑیں، جائیں اور اس خسیس اور خبیث انسان کو، اس سفیر کو احتجاج کے طور پر باہر نکالیں۔ پھر قوانین ہوتے ہیں، بین الاقوامی قوانین ہیں، سفراء کو بلایا بھی جا سکتا ہے، لیکن اس کی کوئی شرائط ہوتی ہیں، اس کے کوئی معاہدات ہوتے ہیں، معاہدہ جات ہوتے ہیں۔ ہم کسی کمزوری کی بنیاد پر کوئی معاہدہ نہیں کرنا چاہتے۔ ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہمارا پاکستان پر پورا حق ہے، ہم حکمران نہیں ہیں، ہم ملک کی کسی ورکنگ مشینری کا حصہ نہیں ہیں، لیکن ہم پاکستانی شہری ہیں، ہمارا پورا حق ہے۔ ہم یہ کہنا حق بجانب سمجھتے ہیں کہ اگر حکمران ہوش کے ناخن نہیں لیتے، اگر عقل کے ناخن نہیں لیتے، تو ان کو راہ راست دکھانا ہمارا فرض ہے۔ زبان سے، دامے، درمے، سخنے، قدمے، دستے۔ تو اس لیے میری یہ مختصر سی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی نظر کر رہا ہوں احمد جہانگیر حنفی کے نام سے، اور اویک کال ٹو پاکستانی رولرز کے نام سے آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں اپنے دوستوں سے یہی گزارش کروں گا کہ مجھے وائرل ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے، مجھے صرف اور صرف جو یہ تڑپ ہے، یہ جو مچلتی ہوئی کسک ہے، یہ میں آپ کے سینوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور اس کا مجھے آؤٹ پٹ چاہیے۔ آؤٹ پٹ یہی ہے کہ اس کو ہم آگے تک لے کر جائیں، اور جب تک فرانسیسی سفیر پاکستان میں موجود ہے، ہم چین کی نیند اور سکون کی نیند نہیں سوئیں گے۔ اس کے لیے ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑا ہم کر گزریں گے۔ ابھی ہم حکومت کو کوئی کسی قسم کی ڈیڈ لائن نہیں دینا چاہ رہے، لیکن ہم 3 مہینے 4 مہینے بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ، ہم دنوں کی مہلت دیں گے۔ یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ حکومت سمجھتی ہوگی نا، ان کے چالاک ہیں وہ ہمارے ان کی جو ڈپلومیسی ہے نا، وہ ایک ٹکے کے برابر ہے۔ ایک ٹکا جو بنگلہ دیشی ٹکا ہے نا، وہ اس ٹکے سے بھی کم ہے۔ ہم تو پاکستان سے ایک انفرادی حیثیت میں اربوں روپے کا بزنس لائے تھے کہ پاکستان کو ہر مہینے اربوں ڈالر کا فائدہ ہو۔ یہ نالائق پانڈے، یہ ہوس پرست لوگ، یہ طوطا چشم لوگ کچھ بھی نہ کر سکے۔ ہمیں تو اللہ نے بڑے موقع دیے تھے، بڑے ملکوں نے تعاون کا ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن یہ نالائق پانڈے مانگنے کے عادی ہیں، بھیک مانگنے کے عادی ہیں۔ عزت کے ساتھ جینا انہیں نہیں آتا اور نہ آئے گا۔ پیسہ مانگیں گے IMF سے، ورلڈ بینک سے، اور پیرس کنسورشیم سے، اور ایشین بینک سے، لیکن کام نہیں کریں گے صحیح۔ 50 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ نوکریاں ضرور دیں گے، اور 50 لاکھ گھر بنا دیں گے۔ واہ بھئی واہ، یہ طریقہ حکمرانی ہے، یہ طور حکمرانی ہے۔ اس لیے ہمارا آخری میرا پیغام یہی ہے کہ خدا کے لیے ہمارے کہنے کو ہلکا نہ لیا جائے، اور جو بات کی ہے اس پر سنجیدگی کے ساتھ، اور اپنے جو مشیر ہیں، وزراء ہیں، جو بڑے بڑے جو پمپرز ہیں اور جو پیمپرز ہیں، ان کے مشاورت سے اس مسئلے کو حل کریں، اور دوبارہ سے سڑکوں پر کسی دھرنے کی نوبت نہ آنے دیں۔ دھرنا کوئی نہیں ہوگا، بلکہ دھر لیے جاؤ گے، اور پھر تمہارے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا، نہ ادھر اور نہ قبر میں اور نہ روز قیامت۔ ارے مسلمان ہو تو کم از کم یہ تو سوچو خدا کے بندو، روز قیامت ہوگی،
رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تخت ہے وہ سجا ہوا ہوگا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت فرمائیں گے کہ وہ میرے امتی ذرا باہر آئیں 21ویں صدی کے، جب میری تضحیق ہو رہی تھی، میری بیگمات امہات المومنین ہیں جو تمہاری مائیں ہیں ان کے خاکے بنائے جا رہے تھے، جب کتابیں لکھی جا رہی تھیں تو تم کہاں تھے؟ میری ناموس کی اور میری حفاظت کا دعویٰ کرنے والوں تم کدھر تھے؟ تو اس وقت کیا شکل، کس شکل سے اور کیا منہ دکھاؤ گے؟ تمہارے پاس کہنے کے لیے کیا ہوگا وہاں پر؟ اس لیے اس وقت سے ڈرو، اس وقت کو سوچو، اور صرف اگر مدینہ ریاست کا راگ الاپتے ہو تو اسی کی لاج رکھ لو خدا کے لیے، اسی کو ہی ذہن میں لا کے کہ کیا منظر ہوگا مدینہ شریف میں نبی پاک کی خلافت اور حکومت تھی، والیے دو جہاں، سرکار دو جہاں، خیر الامم جب تشریف رکھتے ہوں گے، آپ کے چاروں طرف اصحابہ کرام ستاروں کی صورت میں تشریف رکھتے تھے، ادھر ابو بکر ہیں، ادھر عمر ہیں، ادھر عثمان ہیں، ادھر علی ہیں، اور کیا ان کے قدر و منزلت کا مقام ہے، اور ایک اشارے کے منتظر رہتے تھے کہ سرکار علیہ السلام زبان سے کچھ ارشاد فرمائیں اور آپ اپنی جان قربان کر دیں. ذرا وہ منظر کشی اپنے ذرا دماغ میں اور دل میں لاؤ، پھر سوچو کہ ریاست مدینہ کا فلسفہ کیا ہے. ایک خسیس نے، ایک کاذب نے رسول اللہ کی عزت پر انگلی کھڑی کی ہے، اشارہ کیا ہے. اب غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر اور رسول اللہ کے نام پر، کلمے کے نام پر بنا، ہمیں جواب دینا ہوگا. دیر آیت درست آیت، کھڑے ہو جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ہم تمہارے ساتھ ہیں. عمران خان، میں کہتا ہوں کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک حکم سے اتنا فارن ایکسچینج پاکستان میں لے کر آئیں گے، اتنا فارن ایکسچینج پاکستان میں لے کر آئیں گے. میں دعوے سے کہتا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ تمہارے خزانے اکتا جائیں گے بھرتے بھرتے. اتنے خزانے، اتنا فارن ایکسچینج پاکستان کے پاس، اتنی کیپیسٹی ہے، اتنے فارن ایکسچینج پاکستان میں آئے گا کہ تم خود گھبرا جاؤ گے. تم لوگوں کو نوکریاں دو، 50 لاکھ گھر بناؤ، جو چاہے. لیکن فرانسیسی صدر کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ ہم ایک غیور قوم ہیں، ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. تم یہ کام کرو، تمہاری تجارت کا کام ہم کریں گے. میری طرح کے ایک نہیں، ہزاروں لوگ موجود ہیں جو پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کو کاروبار دینا چاہتے ہیں، پاکستان کو ایک اوریجنل، ایک ریئل انڈسٹریل کنٹری بنانا چاہتے ہیں. پاکستان کی ایگریکلچر، پاکستان کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، پاکستان کے دوسرے شعبہ جات جو ہیں، تمام میں تمام خوب اور خوب مواقع موجود ہیں. لیکن تم ادھر سے نہیں، ادھر سے سوچو، اور یہاں سے سوچ کر ادھر سے راتوں رات یہ اعلان کرو. اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے. نکالو اس کو، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے کر نکالو. کوئی کسی تنظیم کا تمہارے خلاف کوئی کسی قسم کا کوئی نہ رد عمل ہوگا، نہ کوئی مخالفت ہوگی. لیکن اگر اس میں شرط ہے، اگر یہ کام نہ کیا گیا تو پھر یہ میری ویڈیو پھر 20 منٹ کی ہو گئی ہے، یہ ابھی لوڈ ہونے جا رہی ہے. اور جو میری 3 ویڈیوز ہو چکی ہیں، میں 2 ویڈیوز اور بھیجوں گا. وہ لوگوں تک پہنچتی ہیں، نہیں پہنچتی تو پھر میں پاکستان کے عوام سے اور پاکستان کے تمام لوگوں سے، سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر میں ان سے دوبارہ مخاطب ہوں گا. بہت شکریہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.